میں اپنا ویلاگ شروع کرنے سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے مختار راندو صاحب، جو پاکستان پیپلز پارٹی کے بڑے جنوبی پنجاب میں سرگرم رہنما بھی کہہ سکتے ہیں، کارکن بھی کہہ سکتے ہیں، اور ہمیشہ سے قربانیاں دینے والا وہ شخص بھی کہہ سکتے ہیں کہ جس نے ہر لمحے میں پاکستان پیپلز پارٹی کی ہر مشکلات میں، جب مشکل میں ہو تو مشکلات کو بھی برداشت کیا، اچھا وقت بھی ہو تو شاید مجھے نہیں لگتا کہ اس نے اپنی ذات کے لیے کوئی کام بھی لیا ہو۔ آج وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اور ایک بہت بڑی پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے، خاص طور پر ضلع لودھرا میں ایک ایسا غیب کہ جب کسی کے پاس کہہ سکتے ہیں کہ کوئی ٹکٹ لینے والا نہ ہو، یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب پارٹی کو کسی بھی چھوٹے ایونٹس کے لیے یا بڑے ایونٹس کے لیے لوگ نہ ملتے ہوں تو وہ 5 سے 10 لوگوں کو لے کے بھی اپنا احتجاج بھی، اپنا اظہار یکجہتی بھی، کسی بھی معاملات میں وہ اپنا حصہ ضرور ڈالتا تھا۔ مختار راندو صاحب اب اس دنیا میں نہیں رہے، اللہ پاک انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ خدا کے بہترین نام میں آپ سب دیکھنے اور سننے والے میرے تمام ناظرین کی سلامتی ہو۔ میں سلمان سیم اپنے سوشل میڈیا نیٹ ورک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ 13 تاریخ تھی، اور جس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف اور اتحادی جماعتوں نے ایک بھرپور پاور شو کیا، اور جس طریقے سے ایسے الفاظ کا چناؤ کیا جس کی توقع بھی نہیں کی جا رہی تھی، اور کہا جا رہا تھا کہ سب کچھ اب مفاہمت کی طرف جائے گا، لیکن پاکستان تحریک انصاف اور اتحادی اب مفاہمت کی طرف نہیں بلکہ پھر سے مزاحمت کی طرف جا رہے ہیں۔ اور جس طریقے سے وقت گزرتا جا رہا ہے، اور اسی طریقے سے آپ ایک نئی روح آتے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں تمام اتحادیوں میں، خاص طور پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں میں، اور خاص طور پر سوشل میڈیا پر اگر آپ دیکھیں، اور جس طریقے کی ایک نئی روح جو ہے وہ ان کے اندر آ چکی ہے، اور جس طریقے سے ایک نیا مومنٹم بننے جا رہا ہے، اور جس طریقے سے اس حکومت کے جانے کے حوالے سے بھی باتیں کی جا رہی ہیں، اور خود مسلم لیگ نون کے لوگ یہ بات کرتے ہوئے آپ کو دکھائی بھی دے رہے ہیں اور سنائی بھی دے رہے ہیں۔ سنائی اور دکھائی کا لفظ میں اس لیے استعمال کیا کہ دکھائی کا مطلب ان کے فیس اب یہ چیزیں بتا رہے ہیں کہ آنے والا وقت جو ہے وہ ان کے لیے مزید مشکلات بھی پیدا کرے گا۔ خواجہ صادر فقہ صاحب کی بات کریں تو وہ بھرپور طریقے سے اپنی پارٹی کی خامیوں کے اوپر بات کر چکے ہیں، اس الیکشنز کے اوپر بھی بات کر چکے ہیں۔ نواز شریف صاحب کی اگر بات کریں تو وہ بھی کچھ مایوس نظر آتے ہیں، اور جس طریقے سے یہ حکومت چل رہی ہے، لگتا نہیں ہے، یہ انہیں بھی لگتا نہیں ہے، اور وہ خود اس بات کو محسوس بھی کر رہے ہیں کہ جس طریقے سے یہ حکومت ہمیں تھمائی گئی ہے تو آنے والا وقت ہمارے لیے مزید پریشانی کا ہوگا۔ جب اگر دوبارہ کل کو ہم کو الیکشن میں جانا پڑ سکتا ہے تو ہم کریں گے کیا؟ اسی طریقے سے رانا ثناء اللہ صاحب بھی یہ بات کرتے ہوئے آپ کو سنائی بھی دیتے ہیں، اور دکھائی کا لفظ میں پھر اس لیے کہتا ہوں کہ ان کے فیس بتا رہے ہیں۔ آپ اگر ثناء اللہ صاحب کی اگر فیس کی دیکھیں، اگر آپ جوید لطیف صاحب کو دیکھیں، خرم دستگیر صاحب کو دیکھیں، محمد زبیر صاحب کو دیکھیں، شاہد خاقان عباسی صاحب اپنی پارٹی رجسٹر کروانے کے لیے جا چکے، چودھری نثار صاحب پہلے ہی پارٹی کو چھوڑ چکے ہیں، تو اسی طرح مفتاح اسماعیل صاحب کو دیکھیں، اور پارٹی کے اگر لوئل لوگوں کو دیکھیں جنہوں نے ہر وقت پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے ہمیشہ سے ایک، اب یہ کہہ سکتے ہیں ایک پلر کا کام کیا۔ جب مسلم لیگ نون پر بہت زوال ہوتا ہے تو یہ لوگ ہمیشہ اپنی پارٹی کے ساتھ جو ہیں وہ لائل رہے ہیں، اور اپنی پارٹی کا ہمیشہ بھرپور طریقے سے انہوں نے ساتھ بھی دیا ہے، لیکن آج کل بڑی مایوس کن باتیں کر رہے ہیں۔ اور اگر عمران خان صاحب کی جیل کے حوالے سے بات کریں تو ان کی فیسلٹیز کے اوپر بات کریں تو کہتے ہیں کہ اگر انہیں جیل کے اندر یہ تمام سہولیات اگر میسر کی گئی ہیں، جو باتیں آج کل سوشل میڈیا پہ ہو رہی ہیں، تو وہ ضروری ہیں، وہ اس لیے ضروری ہے کہ کل کو ہمیں بھی جیل میں جانا پڑ سکتا ہے، تو انہیں ابھی بھی یہ امید ہے کہ شاید آنے والا کل ہمارے لیے بھی مشکلات پیدا کر سکتا ہے، تو یہ ایک ریالٹی ہے۔ اور جس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے جن مشکلات کو سامنا کیا ہے، اور جس مشکل کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف نے اب سروائیو کرنا شروع کیا ہے، تو آنے والا میں یہ بات پارٹی یا یہ بات کو محسوس کرتے ہوئے یہ چیزیں بتا سکتا ہوں کہ آنے والا وقت پاکستان تحریک انصاف کے لیے اچھا ہونے والا ہے، اور بہت سی چیزیں ہو سکتا ہے کہ آف دی گراؤنڈ بہت ساری چیزیں ہو چکی ہوں، اور جس طریقے کی باتیں اب ہونا شروع ہو چکی ہیں تو لانے والوں کے خلاف تقریباً تمام لوگ جو ہیں وہ آپ مختلف باتیں کرتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ اور ابھی کڑی خدا بخش میں جس طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی نے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی برسی کے حوالے سے جو آج خطاب کیا، کڑی خدا بخش میں آج پاکستان پیپلز پارٹی نے خطاب کیا، اور جس میں وہ تمام جماعتوں کو مل کر بیٹھ کر
پاکستان کو آگے لے جانے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، تو یہ باتیں تب کی جاتی ہیں کہ جب واقعی کچھ چیزیں نظر آ رہی ہوں۔ تو آج کے بہت سارے بیانات عمران خان کے خلاف نہیں تھے، آج کا بہت ساری باتیں پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے خلاف نہیں تھے، آج بہت ساری چیزیں پاکستان کو آگے لے جانے کے حوالے سے تھی، لیکن ہو کیسے سکتا ہے؟ اب آنے والے وقت میں بہت ساری چیزیں جس طریقے سے عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی بتائی جا رہی ہیں، ان کی رہائی کے حوالے سے بھی بہت ساری پیشن گوئیاں اب سامنے آ رہی ہیں، جس طریقے کا ماحول اب تیار کر دیا گیا ہے، تو بتایا یہی جا رہا ہے کہ آنے والا وقت پاکستان تحریک انصاف بہت جلد سروائیو کر جائے گی، اور خاص طور پر جس طریقے سے کور کمانڈر ہاؤس میں افطاری پر کے پی کے گورنمنٹ کا اور پوری کابینہ کا جانا، اس کے بعد تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ تبدیل ہو چکی ہیں۔ اللہ کرے پاکستان میں استحکام آئے، پاکستان میں بہت ساری چیزیں آسان ہوں، پاکستان میں بہت سے معاملات خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جن کے لیے اب کمانا بہت مشکل ہو چکا ہے، اخراجات بہت ہو چکے ہیں، ان کے لیے ہی صحیح، لیکن پاکستان کی پارٹیاں مل کر پاکستان میں کوئی نہ کوئی استحکام تو لے کر آئیں تاکہ غریب بھی سکون کا سانس لے سکیں۔